हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हिस्ट्री टुडे बुक 2 का आज हम चैप्टर नंबर 7 द मुग़ल डायनेस्टी टू द ग्लोरी डेज़ एंड द डेक्लाइन यानी मुग़ल ख़ानदान के शानदार दिन और ज़वाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखेंगे? मुग़ल दौर में जदीद दौर के पाकिस्तान के इलाके, जहांगीर और शाहजहां के दौर में मुग़ल सल्तनत कैसे उरूज पर पहुंची, औरंगज़ेब का तवील दौर हुकूमत, मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल, औरंगज़ेब की मौत के बाद उसे दरपेश मसाइल। मुग़ल दौर में आज के पाकिस्तान के इलाके क्या थे? 6 चैप्टर में आपने मुग़ल दौर में लाहौर के बारे में पढ़ा, लेकिन आज के पाकिस्तान के दूसरे मुल्क के बारे में क्या ख़्याल है जो मुग़लिया सल्तनत में सूबे थे? मुल्तान शहर इसी नाम के सूबे का मरकज़ था। सिंध, जो अपने मरकज़ी शहर के बाद ठट्टा के नाम से जाना जाता था, सूबे मुल्तान का एक ज़िला था। कश्मीर मौजूदा मुतनाज़ा इलाकों में सूबे का एक ज़िला था जिसे काबुल कहा जाता था। मुग़ल दौर में सिंध के अहम मराकज़। अबुल फैज़ल ने मुग़ल दौर में सिंध के बारे में क्या कहा, पढ़ते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फल होते हैं और आम ख़ास तौर पे उम्दा होते हैं। सराय इलाकों में खरबूजे की एक छोटी जंगली किस्म उगती है। फूल बकसरत हैं और ऊँट बेशुमार और अच्छी नस्ल के हैं। लोग कश्तियों के ज़रिए सफ़र करते हैं जिनकी तादाद 40,000 तक है, जिनमें बड़ी और छोटी कई अक़साम की शामिल हैं। जंगली गधे का शिकार किया जाता है और खेल जैसे खरगोश, कोता जैसे हिरन की एक किस्म और जंगली पिग मछली पकड़ना बहुत मशहूर हैं। यहाँ नमक के गड़े और लोहे की कानें हैं। शाली चावल वाफिर और अच्छे म्यार के होते हैं। ठट्टा शहर से 6 कोस के फासले पर पीले पत्थर की एक कान है जिसमें बड़े और छोटे स्लेब खुदाई करके तामीर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अहम ग़िज़ा चावल और मछली है। मछली को स्मोक करके और कश्तियों में लादा जाता है और बंदरगाहों और दूसरे शहरों को बरामद किया जाता है, जिससे बड़ा मुनाफा होता है। मछली का तेल भी निकाला जाता है और कश्ती बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पल्ला नामी मछली की एक किस्म है जो समंदर से दरियाए सिंध में आती है और अपने उम्दा और शानदार जायके की वजह से बेमिसाल है। सहवन के करीब एक बड़ी झील है जिसकी लंबाई 2 दिन के बराबर है, जिसे मंचर कहा जाता है, जिसमें मस्नूई जजीरे बनाए गए हैं और मछेरे उन पर रहते हैं। चैप्टर के नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 96। दरिया सिंध की मुतवातिर तब्दीलियों में से एक के नतीजे में यकीनन जदीद सखर के इलाके में एक नया मरकज़ वजूद में आया। इसमें तकरीबन 3 कस्बे थे, बक्खर, सक्खर और लोहरी। ये तिजारत और दिफा के लिए एक अहम मुकाम पर था। 12वीं सदी से वहाँ एक छोटा किला मौजूद था, लेकिन जब आतिशी असलहे का इस्तेमाल आम हुआ तो दीवारें बहुत कमज़ोर पाई गईं और किले को दोबारा बड़ा और मजबूत बनाया गया। ये कस्बे तालीम और तिजारत के मरकज़ के तौर पर अहमियत में ज़्यादा थे। घी, इंडिगो ब्लू डाई और टेक्सटाइल की तिजारत होती थी और मुकामी लोग बुनियादी तौर पर किसानों और टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स और रंगने वालों के तौर पे काम करते थे। तीनों कस्बों का एक हरीफ तिजारती शहर था, ठट्टा। तीनों कस्बों के हुक्मरानों ने पुर्तगालियों से राब्ता रखा और उन्हें ठट्टा पर हमला करने को कहा। 1555 में पुर्तगालियों ने ठट्टा पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ठट्टा कितना खुशहाल है तो उन्होंने वहाँ तिजारत शुरू कर दी। ठट्टा एक अहम तिजारती मरकज़। ज़ीरे सिंध का दारुल हुकूमत ठट्टा एक बहुत ही अहम तिजारती मरकज़ था जो सरखेज़ मैदानों पर वाक़या था। इसकी दौलत बंदर लहरी की बंदरगाह से आती थी। इसे मुस्ततील शक्ल में बनाया गया था। 3 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा था। घर ईंटों और पत्थरों के बने हुए थे और ताजरों और रईसों के बड़े बड़े घर थे जिनमें तकरीबन 15 कमरे थे। ठट्टा अपने कपड़ों के लिए मशहूर था, जिसमें जामवार रेशम और बहरी जहाज़ों के लिए कपड़ा बनाना शामिल था। 3000 ख़ानदान वहाँ रहते थे और इतनी कच्ची कपास इस्तेमाल करते थे कि इस इलाके में इतनी पैदावार भी नहीं होती थी और उसे दरामद करना पड़ता था। ठट्टा अपनी तालीम के हवाले से भी बहुत मशहूर था और एक वक्त में तो वहाँ 400 स्कूल और कॉलेज थे। बंदर लहरी सिंध की अहम बंदरगाह। 11वीं सदी में बंदर लहरी ने
دیبل سے سندھ کی اہم سمندری بندرگاہ کے طور پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یہ دریائے سندھ کی ایک منہ کے قریب ایک دریا پر واقع تھا۔ اس کی آبادی بہت زیادہ تھی اور لوگ زیادہ تر غریب مزدور تھے جو بحری جہازوں کو لوڈ کرتے اور اتارتے تھے۔ تاجر اور امیر جو تجارت کے مالک تھے قریب ٹھٹھا میں رہتے تھے۔ مغل دور میں بندر لہری کے قریب ایک چھوٹا قلعہ تھا جس میں تقریباً 5 توپیں تھیں۔ 16ویں صدی میں شہر کی تجارت پرتگالیوں کے زیر کنٹرول تھی جن کے پاس تجارتی اسٹیشن تھا۔ پیج نمبر 97 پہ آ جاتے ہیں۔ وہاں جیسا کہ انگریزوں اور ڈچز نے کیا، مغل دور میں بندر لہری میں کئی یورپی باشندے رہتے تھے۔ اس قصبے میں ایک پرتگالی چرچ اور ایک رومن کیتھولک مشنری تھا۔ 17ویں صدی کے وسط تک بندر لہری بندرگاہ پر اکھڑنا شروع ہو گیا تھا۔ انگریز 1662 میں چلے گئے لیکن پرتگالی 1712 تک رہے۔ اکبر نامہ کشمیر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ ابوالفضل نے اکبر نامے میں کشمیر کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ یہ ملک مسحور کن ہے اور اسے وجہ طور پہ ایک دائمی بہار کا باغ کہا جا سکتا ہے جس کے گرد ایک قلعہ آسمان تک چھایا ہوا ہے۔ اس کی ندیاں ذائقے میں میٹھی ہیں، اس کے آبشاروں کی موسیقی کانوں تک پہنچتی ہے اور اس کی آب و ہوا متحرک یعنی طاقت بخش ہے۔ پھول مسحور کن ہیں اور دل کو مسرت سے بھر دیتے ہیں۔ وائلٹ، سرخ گلاب اور جنگلی نرگس میدانی علاقوں کو ڈھانپے رکھتے ہیں۔ گھر تمام لکڑی کے ہیں اور 4 منزلہ اونچے ہیں اور کچھ اس سے زیادہ۔ چھتوں پر ٹیولپس اگائے جاتے ہیں اور موسم بہار میں خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ نچلی منزل میں مویشی اور اسٹور بنائے جاتے ہیں، دوسری منزل میں خاندان رہتے ہیں اور تیسری اور چوتھی منزل میں گھریلو سامان ہے۔ قدیم مندر حیران کن ہے۔ موجودہ دور میں ان میں سے کئی کھنڈرات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اونی کپڑے اعلیٰ کمال کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، خاص طور پہ شالز جو قیمتی تحائف کے طور پر بھیجی جاتی ہیں۔ اکبر نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ کشمیر کی اپنی بولی کی کتابیں سنسکرت میں درخت کی چھال پر لکھی گئی تھیں، اس میں کہا گیا تھا کہ کشمیر میں علوم نجوم کا فن اور فلکیات والے ہندو ہیں۔ ان کے موسیقار بہت زیادہ ہیں اور سب یکساں ماہر ہیں۔ وہ ہر ایک نوٹ کے ساتھ آپ کے جگر میں اپنے ناخن کھودتے نظر آتے ہیں۔ سب سے زیادہ قابل احترام لوگ برہمن ہیں۔ وہ نہ گوشت کھاتے ہیں نہ شادی کرتے ہیں اور اس طبقے کے لوگ 2000 ہیں۔ نیکسٹ پیج نمبر 98 دا رائل روڈ پر آ جاتے ہیں۔ آگرہ اور لاہور 2 اہم ترین مغل شہر تھے، اس لیے اکبر نے ان کے درمیان ایک سڑک بنائی، شاہی سڑک۔ اس نے تقریباً 700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ سڑک نہ صرف مغل بادشاہوں کو آرام دہ اور سہل طریقے سے سفر کرنے کی اجازت دیتی تھی بلکہ اچھی سڑکیں دیگر وجوہات کی بنا پر بھی اہم تھیں۔ ان کی ضرورت تھی تاکہ فوجوں کو تیزی سے جنگ میں منتقل کیا جا سکے یا دشمن کے حملے کو روکا جا سکے۔ انہوں نے تجارتی سامان کو سلطنت کے اندر، باہر اور ارد گرد آزادانہ طور پر منتقل ہونے کی بھی اجازت دی۔ جہانگیر نے مسافروں کی مدد کرنا اپنا اہم فرض سمجھتے ہوئے رائل روڈ کو بہت بہتر بنایا۔ 1607 میں اس نے حکم دیا کہ مزدور ہر شہر اور گاؤں اور ہر محلے اور ٹھہرنے کی جگہ پر لاہور سے آگرہ تک تمام راستے شہتوت اور دوسرے بڑے اور اونچے درخت سایہ دینے کے لیے لگائیں۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ سڑک کے ساتھ ساتھ باقاعدہ مراحل پہ بڑے کاروان سرائے یا ریسٹ ہاؤسز بھی بنائے جائیں۔ رائل روڈ کو غیر ملکیوں نے بہت پسند کیا۔ مغل دربار میں انگریز سفیر تھامس ٹو نے تقریباً 1640 میں لکھا کہ یہ دنیا کے عظیم کاموں اور عجائبات میں سے ایک ہے۔ کاروان سرائے کیا ہے؟ آج ہم کار، ٹرین یا ہوائی جہاز سے تیز سفر کر سکتے ہیں۔ مغل دور میں لوگ پیدل چلتے تھے یا اگر وہ زیادہ امیر ہوتے تھے تو گائے، بیل گاڑی، اونٹ یا گھوڑے استعمال کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک دن میں زیادہ سفر نہیں کر پا سکتے تھے، لیکن برصغیر بڑا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی دن لگ سکتے تھے۔ بہت سے چور اور دوسرے خطرات تھے۔ لوگوں کو رات گزارنے کے لیے کسی محفوظ جگہ، اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے خوراک اور پانی حاصل کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے جہانگیر نے لاہور سے آگرہ سڑک کے ساتھ ساتھ کاروان سرائے بنوائیں۔
قافلے والے خوب چل رہے تھے، بہت سے کسی بھی مسافر کے لیے مفت تھے۔ 1631 میں ایک یورپی سیاح جوہانس ڈیلائٹ نے اپنی کتاب دی ایمپائر آف دی گریٹ مغل میں لکھا ہے کہ ایک بار جب کوئی مسافر اپنے لیے مختص کمروں پہ قبضہ لے لے تو کوئی دوسرا اسے باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ کاروان سرائز میں کہیں بھی 90 سے 150 کمرے ہوتے تھے۔ ایک بستر فراہم کیا جاتا تھا، لیکن لوگوں کو اپنا بستر لانا پڑا۔ لوگ اپنا کھانا بھی خود بنا سکتے تھے یا کھانے کے لیے ادائیگی کر سکتے تھے۔ باوجود ایک وقت میں 150 سے زیادہ لوگ ایک کاروان سرائے میں رہ سکتے تھے۔ 1656 سے 1770 تک ہندوستان میں رہنے والے اٹالین نکولائے مانوچی نے لکھا ہے کہ ہر ایک اپنے گھوڑوں، اونٹوں، گاڑیوں کے ساتھ کم و بیش 800 سے زیادہ لوگوں کو رہائش دے سکتا تھا، اور ان میں سے کچھ اس سے بھی زیادہ بڑے تھے جن کو کمرے نہیں مل سکتے تھے، وہ صحن میں ٹھہر جاتے تھے، اور انہوں نے تقریباً 10 سیٹ لگائے ہوئے تھے خیموں کی شکل میں، ٹینٹس۔ نیکسٹ پیج نمبر 99 پہ آ جاتے ہیں۔ کوس مینارز کیا تھے؟ 1619 میں جہانگیر نے حکم دیا کہ لاہور اور آگرہ کے درمیان ہر کوس پر فاصلہ دکھانے کے لیے ایک کوس مینار بنایا جائے۔ کوس سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 18 کلومیٹر یا 3.2 کلومیٹر یعنی 2 میل، جبکہ مینار کا مطلب ہے ٹاور۔ کوس مینار ایک گول ستون تھا، تقریباً 30 فٹ اونچا، اینٹوں یا پتھروں سے بنا ہوا جسے پلستر سے ڈھکا ہوتا تھا۔ اس نے ایک سنگ میل کے طور پر کام کیا۔ جہانگیر اور شاہجہاں کے دور حکومت میں ان میں سے تقریباً 1000 ٹاور مغل سلطنت میں لگائے گئے تھے۔ انہوں نے سڑک کو نشان زدہ کیا اور مسافروں کو یہ معلوم کرنے میں بھی مدد کی کہ ابھی انہیں اور کتنی دور جانا ہے، یعنی فاصلہ ناپ سکتے تھے وہ لوگ اس سے۔ باؤلیز، لاہور سے آگرہ تک ہائی وے پہ سفر کرنے والوں کو کیا ضرورت تھی؟ یقیناً انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے کنویں بنانے پڑے، کچھ سادہ تھے لیکن دوسرے بڑی بڑی کنویں اور باؤلیز تھیں جن میں سیڑھیوں کی فلائٹ پکڑنی پڑتی تھی نیچے تک پانی لینے کے لیے جانے کے لیے۔ اوکے بچوں، اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دا کانکرر آف دا ورلڈ ایمپرر جہانگیر سے دوبارہ سے اسٹارٹ کریں گے پڑھنا۔